بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا اور میں نے یقین کیا، اس نے اصرار کیا مجھے شک گزرا، اس نے کھائی قسم تو میں نے کہا جھوٹا ہے۔ تو یہ اس وقت جھوٹے ہی مسلسل ثابت ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون والے، یہ بار بار کلیئر کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے جیسی کل پاکستان میں قدم رکھا ہے نا، تو پہلا جملہ ان کا یہی تھا کہ پارٹی میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بار بار اسی بات پر لوگ اصرار کر رہے ہیں، لیکن ہے اور بڑے تگڑے طریقے سے اختلاف ہے۔ کچھ نہیں نا، یہ نہیں کہیں کہ رات گئے ایک حملہ ہی کر ڈالا مریم نواز کے اوپر یا مسلم لیگ نون کے اوپر، کوئی اور نہیں، ان کے بہت قریبی لوگ، بہت ہی قریبی لوگوں نے۔ اور پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ شو فلاپ ہے، میڈیا کو مینج کیا گیا بہت اچھے سے، اشتہارات دے کے ان کے منہ بند کرائے گئے۔ میڈیا نے وہی دکھایا جس طرح کا ادھر سے حکم آیا ہوا تھا، اور یہ شروع سے ہوتا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک انڈسٹری کتنے کی تھی اور کتنے ارب روپے کی پہنچا دی گئی تھی انہی تمام ٹولز کی وجہ سے۔ فالو اپ یہ ہے کہ جی عظمیٰ بخاری نے تصدیق کر دی اختلافات کی، اور آپ کو میں نے کہا تھا نا لاہور کی تنظیم سازی پر شدید اختلاف ہے، اور جس طرح انہوں نے اور اس پر اختلافات بھی ہیں۔ لاہور کی صدارت سیف الملوک کھوکر کو ملی، اور اس کا بہت زیادہ رنج ہے ودن پارٹی کے اندر کہ سیف الملوک کی ایکسپرٹی کیا ہے سوائے ایک ATM مشین کے، وہی پیسہ سے کوئی شک نہیں کھوکروں کا یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا، اور ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ہی بڑا امتحان تھا، اس لیے وہ فیل ہو گئے۔ اور تصدیق کی ہے جی عظمیٰ بخاری نے، یوں کہا کہ بینڈ بجا کر رکھی ہے، اور بھی آپ کو سنواتا ہوں، آپ کو سٹیج پر نہیں جانے دیا جی عظمیٰ بخاری صاحبہ کو۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی سیکٹری اطلاعات ہیں، آپ پارٹی کی رفٹ، اختلافات اور مینجمنٹ کا حال دیکھیں کہ پارٹی کی پنجاب کی سیکٹری اطلاعات کو اجازت نہیں تھی کہ وہ سٹیج کے اوپر بیٹھیں۔ یہ اختلاف ہے، یہ جان بوجھ کے ہوا ہے، اور اس کا قرار وہ خود کر رہی ہیں، خود کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف سارے نظر آ رہے ہیں، اور لاہور کی تنظیم پر انہوں نے سارا الزام ڈالا۔ انہوں نے کہا یہ پنجاب کا امتحان تھا، لیکن یہ کھوکھروں کا امتحان تھا۔ انہوں نے کیا کہا ذرا پہلے وہ سن لیں گے۔ اور ویسے افسوس کی بات ہے کہ لاہور تنظیم نے اتنا پتھرٹک پروگرام بنایا ہے، اتنا بڑا پروگرام تھا، مریم صاحب آ رہی تھی اور یہ ہونا چاہیے تھا، کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے، ان کا پروگرام ہی کرنا نہیں آیا، ایسے پروگرام کرتے ہیں کہ لاہور کا پروگرام نہیں تھا، یہ پنجاب کا پروگرام تھا۔ اتنی بد نظمی دیکھنے کو نظر آئی ہے، جہاں پر خواتین بھی موجود ہیں اور بھگدڑ موجود ہے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، انفارمیشن سیکٹری کہہ رہی ہیں پنجاب کی مسلم لیگ نون کی، جنہوں نے ہر اس وقت مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا جب مرد سارے بھاگ گئے تھے، اسلام آباد بھاگ گئے تھے یا ملک سے ہی بھاگ گئے تھے، ایون شہباز شریف، حمزہ شہباز بھی بھاگ گئے تھے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ خاتون نے جس طرح کہہ رہے ہیں، مطلب اتنا کھل کر بات کر رہی ہے عظمیٰ بخاری، اتنا، اور یہ میں بتاؤں، اگر میں تھوڑا سا کمیونیکیشن کی لینگویج میں بات کروں تو یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر سے خوف ختم ہو جائے کہ لیڈرشپ مجھے نکال دے گی، پارٹی زیادہ تر کیا کر لے گی، جب وہ خوف ختم ہو جائے تو تب اس طرح کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ یعنی پارٹی زوال کی طرف جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ جو عظمیٰ بخاری اور دیگر کئی آوازیں ہیں، شاید خاقان عباسی کو ڈھونڈے نا، کل کہاں تھے، سینئر لیڈرشپ کہاں تھی، ذرا بتا دیں نا، ایئرپورٹ کے لانج میں خواجہ آصف لینے کے اس کے بعد کہاں تھے۔ یہ باقی مجھے ساری لوگ بتا دیں تو ساری سمجھ آ جائے گی کہ مریم بی بی کے استقبال کا کیا تھا۔ تبھی مریم بی بی کلیئر کراتی پھر رہی ہے کہ نہیں ہمارا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابھی آگے بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، سپریم کورٹ کے، ان کو خط لکھا ہے۔ خط پہلے بھی انہوں نے اس طرح کا ایک لکھا ہوا ہے، اور یہ خط انہوں نے لکھا تھا شہباز گل صاحب کی باری اور اعظم سواتی اور ارشد شریف صاحب کے معاملے پہ خط لکھا تھا کہ پلیز قانون کو تھوڑا حرکت میں لائیں، یہ سارے معاملات جو ہیں اس طریقے سے نہیں ہو رہے جس طرح قانون کو اپنے حساب سے چلنا چاہیے۔ یہ خط انہوں نے خیر بہرحال انہوں نے لکھے ہوئے، مگر اب یہ خط لکھا ہے فواد چودھری صاحب سے متعلق، اور انہوں نے لکھا ہے، اور بات کہ بتاؤں PTI کو لگا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ PTI یہ سمجھ رہی تھی کہ کل فواد چودھری صاحب کی ضمانت ہو جائے گی کیونکہ ان کا جوڈیشل ہو چکا ہے، مگر جس طریقے سے جوڈیشل ریمانڈ کو کینسل کر کے دوبارہ ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، یہ چیزیں عام طور پر پریکٹس نہیں ہے۔ کل میرے ساتھ ایک سیشن جج بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہیں کر رہے تھے، یہ بھی سیشن جج نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ ایسا ہو گیا، کہتا ہے اچھا یہ ہو گیا ہے، کہتا ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی سلمان صاحب کوئی پاورفل کام ہوا ہوگا۔ یہ مجھے وہی کل بات کر رہے تھے۔ تو اب جب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ظاہری بات ہے پیچھے ڈور کوئی اور ہلا رہا ہے، فواد چودھری صاحب کو بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے، ان کی دیگر طبیعت بھی فریش کرنی ہے، جس طرح کا دوسرا چیز ہے، تو خان صاحب نے خط یہی لکھا ہے، انہوں نے کہا فواد چودھری کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے چیف جسٹس صاحب، اور دوران حراست ان کے آئینی حقوق کے تحفظ کی ہم اپیل کر رہے ہیں آپ سے۔ اور سینیٹر اعظم سواتی کا انہوں نے ریفرنس دیا، شہباز گل کا انہوں نے حوالہ دیا کہ بغیر ان کے بھی آپ نے نوٹس نہیں لیا تھا۔
پلیز آپ ان کا نوٹس لے لیں تاکہ معاملہ دیکھ لیں. ادھر ان کے بھائی جو ہیں فیصل چودھری، وہ بھی سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے بھی مکمل خط لکھا. انہوں نے خدشے کا اظہار کیا اپنے خط میں کہ فواد چودھری کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہو سکتا ہے، پلیز اپنا کردار ادا کریں. یعنی وہ جو مشہور زمانہ نہیں، وہ جو ننگا کر کے ٹارچر کرتے ہیں، جی ہاں، اس طرح کا خدشہ ہے جس کی بنا پہ یہ 2 دن کا لیا گیا. 2 دن بھی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے پیر کو پیش ہو جائیں گے. آج اتوار ہے، کل پیر کو کل اسلام آباد میں عام تعطیل ہے. UAE کے صدر آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا فواد چودھری کی وجہ سے عام تعطیل دی ہے، مگر کبھی ایسی پریکٹس ہے کہ کسی ملک کا صدر آؤ، شہر کے اندر اسلام آباد میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا جائے؟ حالت دیکھیں آپ. تو یہ ان کا کوئی لمبا پلان ہے، اور جو میں پہلے سے پریڈکٹ کر چکا کہ فواد چودھری صاحب کو ادھر سے ادھر تقسیم کریں گے. ادھر عمران خان صاحب نے اجلاس بلایا ہوا، اور ڈیفینیٹ اس میں کافی چیزیں ہیں. اور فواد چودھری صاحب سے متعلق اس کا لب لباب یہ تھا کہ مے بی پاسبل عمران خان صاحب سڑکوں پہ نکلنے کا فیصلہ جلد کر لیں، فواد چودھری بنیاد ہو، یہ سب چیزیں ہوں. تو انتہائی قدم تو جانا ہے ہی جانا ہے. تو اس پیرائی کے اوپر بھی کام چل رہا ہے، جو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. دوسرا جی، چودھریوں کی سزا کا وقت بھی ہو جاتا ہے، بلکہ چودھریوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا وقت بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا نہیں ہے. اس طریقے سے تو کر دیا کہ پوری فیملی جو ہے مونس اور ان کی فیملی کا اسٹاپ لسٹ کے اندر نام چلا گیا. یہ تو سب چیزیں ہو گئی، ان کے نیب کے کیسز کھل گئے، اور پتہ نہیں FIA کے کیسز، یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہے. ادھر معاملہ کچھ اور ہے. ادھر معاملہ یہ ہے کہ انتخابی کارروائی کس لیے شروع ہوئی. پہلے ان کی آڈیوز آ رہی تھی، IB آڈیو لگا دیتی تھی، وہی والی فواد چودھری صاحب والی. خیر انہوں نے اظہار ایک فنکشن کے بدل کہتے ہیں، مگر IB نے تو بہت ہی ڈیٹیل میں گالیاں، گندی گالیاں تک چلا دی. خیر انہوں نے پرویز الہی صاحب نے فوراً کہا کہ ہاں بھائی معاملہ پھنسنے والا ہے، میں سوری کر دیتا ہوں. انہوں نے سوری کر دیا. یہاں کیا ہوا جی، ایک ڈرائیور اور گن مین پکڑا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا، اور ان کے اقبالی بیان جاری کیے گئے ہیں میڈیا پہ. اور پرویز الہی صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے تھے پنجاب ہاؤس، ایک پیکٹ دیا تھا پیسوں کا، ہم نے پنجاب ہاؤس سے بیگ لے کے آنا تھا شراب کا، وہ بیگ لے کے آئے. اور اس سے پہلے بھی ایک کہتا ہے ملازم میں 16 سال سے ہوں، ایک کہتا ہے میں 10 سال سے ہوں. رنگین محفلیں بھی سجاتے ہیں، رنگین مزاج ہے چودھری پرویز الہی، اقبالی بیان دے رہے ہیں. خواتین والا بھی معاملہ، اور لڑکیوں شڑکیوں والا بھی معاملہ. تو پارٹیاں شارٹیاں کرتے ہیں، مطلب کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی. مگر میں اس کو اور زیادہ بولوں یار، تو مطلب یہ ہے کہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں. شاید کوئی بڑا فیصلہ بھی تو کرنا ہے نا کاف لیگ نے. ایک تو اسمبلی تحلیل کر دی، وہ تو کر دی پرویز الہی صاحب نے، لیکن PTI میں شامل بھی تو ہونا ہے. کوئی بڑا فیصلہ ہے تو اس سے روکنے کے لیے تمام چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال ملازمین سے ہاتھوں ایسی کیا کتھا لکھی ہے ان خطوں میں، جو میں یہ چل تو رہے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ تو آپ حیران ہو جائیں گے ان تمام چیزوں پہ کہ اس طریقے سے چودھری کو سزا دینے کا وقت. دیکھیں چودھری ریئیکشن کس طرح کا دیتے ہیں. یہ ساری گیمیں تو انہوں نے خود بھی دیکھی ہے. لیکن بہرحال حکومت کی نااہلی اور نالائکی کا عالم یہ ہے کہ چیزیں ان سے سنبھل رہی، ڈالر ان سے نہیں سنبھل رہا، پٹرول ان سے نہیں سنبھل رہا، گیس ان سے سنبھل رہی، بجلی ان سے نہیں سنبھل رہی. ہجان آ گیا ہے. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے ہجان آ چکا ہے سوسائٹی کے اندر. LC کھل نہیں رہی ہیں، کنٹینر پڑے ہیں، یہ سب بدوائیں کوسرے میں روز دے رہا ہوں آپ کو، ساری اپڈیٹ بتا رہا ہوں. مس مینجمنٹ کا عالم یہ ہے کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں کیونکہ 83 روپے کی سمری اوگرا نے بھیجی ہے، ٹھیک ہے، بڑھانے کی یہ خبریں چلیں. پٹرول نہیں مل رہا جی پورے پاکستان میں، اور اسپیشلی پنجاب میں مختلف شہروں میں پٹرول نہیں مل رہا. گجرانوالہ میں کہا جا رہا ہے 20%، رحیم یار خان میں 15%، فیصل آباد میں بھی یہی حال ہے، بہاولپور میں بھی یہی حال ہے. مالکان سے پوچھے پٹرول کیوں نہیں دے رہے، جی سپلائی نہیں آ رہی. اب سپلائی نہیں آ رہی بھائی، آپ عوام کو اعتماد میں لے لیں. سپلائی کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ پٹرول بڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ بھی قیمت بڑھانا چاہ رہے ہیں. عوام میں پینک ہوا ہوا اس ٹائم. میں جو باہر دیکھ کے آیا ہوں، عوام میں پورا لوگ سمجھے پٹرول ختم ہو گیا، ہمارے پاس پٹرول ختم ہو گیا، ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں، ہماری شامت آ گئی ہے. لوگ یہ سمجھ کے پٹرول پمپوں کا رخ کر رہے ہیں اور پٹرول دستیاب نہیں ہے. پلیز ان کو اعتماد میں لیں یار، کوئی شرم ہی کر لیں آپ لوگ. اس طرح کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ کبھی نہ کبھی تو آپ کو سر پہ بٹھا کے رکھا تھا نا عوام نے، 3 بار وزیر اعظم بنوایا تھا. یار نہ کریں ایسا. اس طرح خواری لگ ہی نہیں رہا. یہ وہی پاکستان ہے جو آج سے 10-11 مہینے پہلے تھا. لگ ہی نہیں رہا جس طریقے سے یہ حالت کر دی آپ لوگوں نے. ہم کام کریں، پٹرول کی فکر کریں، کیا کریں، یہ چل رہا ہے. اور یہ سب کا ہی حال ہے جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے. لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگے کیجیے گا. ریکویسٹ کروں گا چینل دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بٹن دبانے چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.